اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین مولانا ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صلوات بر محمد وآل محمد حضرت ایک اور صلوات پڑھ دیں خالق کائنات اپنی عظیم ترین کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اے صاحبان ایمان اتقوا اللہ تقوی اختیار کرو وکونوا مع الصادقین اور صاحبان صداقت کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ قرآن کا ارشاد گرامی ہے۔ آپ حضرات کا سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں لمبی مجلس پڑھوں گا۔ لمبی مجلس مولوی جب پڑھتے ہیں جب انہیں دودھ میں پانی ملانا ہوتا ہے۔ آپ نے مختصر سے وقت میں اچھے انداز سے سنا تو سبحان اللہ۔ اور یہ تو فضائل قرآن ہیں کہ پھیلے تو کائنات بنے، سمٹے تو نقطے میں آ جائے۔ اور آج تو پوری دنیا نقطے پہ ٹکی ہے نا۔ ہمارے ویب سائٹ دیکھیے www.com۔ ارے اسلام کا بھی .com پہچان لو۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ ذرا محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، اس لیے کہ کل کی مجلس بھی میری نگاہ میں ہے، کل کے سامعین بھی میری نگاہ میں۔ آپ غور کیجئے گا، یہ منبر ایسی جگہ ہے کہ یہاں بیٹھ کے چہرہ دیکھ کے آدمی کا مزاج پہچان لیتا ہے۔ خوشی کے، غم کا، اداسی کا باب ہوتا ہے، ہر ایک چہرہ مکمل کتاب ہوتا ہے۔ ہم کتاب پڑھنے کے عادی ہیں، کتاب کافی کہنے کے عادی نہیں۔ تو ذرا محبت سے، عقیدت سے، یہ میری لمحاتی گفتگو ہے، آپ اس کو ملاحظہ فرمائیے گا۔ قرآن ہے جو لا ریب کتاب ہے، قرآن ہے جو بے عیب کتاب ہے، قرآن ہے جو طاہر کتاب ہے، قرآن ہے جو مطہر کتاب ہے، قرآن ہے جو مرکز فضیلت ہے، قرآن ہے جو مرکز طہارت ہے، قرآن ہے جو مرکز بصارت ہے، قرآن ہے جو مرکز تطہیر ہے، قرآن ہے جو مرکز تفسیر ہے۔ قرآن کو پہچانیے تو صحیح۔ لوگ کہتے ہیں قرآن کے فضائل بیان نہیں کرتے، کبھی کہتے ہیں یہ نبی کے فضائل بیان نہیں کرتے۔ ہم سے بہتر نہ کوئی قرآن سمجھا سکتا ہے، نہ کوئی قرآن پڑھ سکتا ہے۔ آپ غور کیجئے گا، اس لیے کہ قرآن جس دروازے پر آیا اسی دروازے سے ہمارا رشتہ ہے۔ آپ غور کیجئے گا، ہم در بدری کے شکار نہیں ہیں، اسی دروازے سے ہمارا رشتہ ہے۔ تو مرکز عبادت، مرکز طہارت، مرکز بصیرت، مرکز بصارت
نہایت معتبر ترین کتاب ہے، اور سجاد بھائی ایسی معتبر ترین کتاب ہے اگر جھوٹا بھی قسم کھا لے تو اعتبار آ جائے۔ ذرا نزاکتیں تو پہچانیے قرآن مجید کی۔ تو لا ریب کتاب، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی بھی قسم کا کوئی ریب نہیں ہے، شک نہیں ہے۔ کبھی کمال ہے، آپ میری خطابت پہ کہہ رہے ہیں بے شک، لوگوں کو رسالت پر شک تھا۔ لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لا ریب، کوئی ریب نہیں ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ تفسیر آل محمد کیوں بنے، یعنی قرآن لا ریب ہے، آل محمد لا عیب ہیں، تو پھر ان کے چاہنے والوں کو کیسا ہونا چاہیے؟ بھئی یہ بھی ذرا مار کرتے رہیے گا آپ کہ اگر ہم ان کے چاہنے والے ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، تو ہمیں بھی ہر عیب سے پاک ہونا چاہیے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ نجاست سے پاک ہونا چاہیے، ہمارے فکر میں طہارت ہونی چاہیے، ہمارے قلب میں طہارت ہونی چاہیے، ہمارے خیالات میں طہارت ہونی چاہیے، ہمارے تدبر میں طہارت ہونی چاہیے، ہمارے تفکر میں طہارت ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہر نجاست ان سے دور ہے۔ اب زمانہ یہ کہتا ہے کہ کتنی دور ہے، مصیبت یہ آ گئی کہ زمانہ ہم سے چلنے نہیں دیتا، ہر قدم پر کہتا ہے کہ کتنی دور ہے۔ بھائی نجاست اہل بیت سے کتنی دور ہے؟ 1 میٹر ہے، 1 کلومیٹر ہے، 1000 کلومیٹر ہے؟ آخر یہ بتائیے کہ اہل بیت سے طہارت نجاست کتنی دور ہے؟ کتنی دور ہے اہل بیت سے نجاست؟ میں نے کہا بھیا میرے پاس تو کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے کہ میں ناپ دوں، مگر قرآن ہی سے پوچھیں گے کہ جس نے کہا کہ ہر نجاست سے یہ دور ہیں، ہر نجاست ان سے دور ہے، تو قرآن تو بتا، غور فرما رہے ہیں آپ، قرآن تو بتا کہ آخر نجاست کتنی دور ہے، تو کیسے پتا چلے کہ کتنی دور ہے؟ اب پتا چل جائے گا، قرآن میں ایک پیمانہ ہے، ہم نجاست دیکھ لیں گے اہل بیت سے کتنی دور ہے۔ جتنے بھی انبیاء آئے، چاہے آدم آئے ہوں، نوح آئے ہوں، عیسیٰ، موسیٰ، شیشو، داؤد، یعقوب، ہارون، یحییٰ، زکریا، سب جتنے بھی 1,24,000 انبیاء آئے، سب نے یہی کہا اللہ کی عبادت کرو۔ کیوں؟ کہ قیامت قریب ہے۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، جتنے بھی آئے قیامت قریب ہے، اور اب تو قیامت کی بات یہ ہے کہ ہر سال کوئی نہ کوئی سائنٹسٹ قیامت کے بارے میں ایک ڈیٹ دے دیتا ہے، یہ بھی قیامت ہے، اس سال بھی تھی 12/12/12، آئے ہائے، مگر قیامت ان کی ہو کہ جس کے پاس 12 نہ ہو۔ اگر 12 ہی ہے تو یہ فگر تو بہت اچھی ہے، اگر 12/12/12، کیوں ملا صاحب کہ اب کب آ جائے گی قیامت؟ مگر میرا موضوع قیامت نہیں ہے، آپ قیامت کی طرح نہ سنیں، آپ غدیر کی طرح سنیں، میں کچھ عرض کر رہا ہوں، آپ غدیر کی طرح سنیے گا۔ ہر نجاست اہل بیت سے دور ہے۔ بھائی کتنی دور ہے کہ تم بتاؤ؟ اب قرآن سے پوچھیں گے، اے قرآن تو نے نماز کے بارے میں کہا، ہم نے مانا، روزے کے بارے میں کہا، ہم نے مانا، سجدوں کے بارے میں کہا، ہم نے مانا، اب تو ہی بتا کہ آخر اہل بیت سے نجاست کتنی دور ہے؟ میں نے آپ کو قریب بلایا ہے نا، آپ غور کیجئے گا، اہل بیت سے نجاست کتنی دور ہے؟ تو جتنے بھی انبیاء آئے سب نے یہی کہا، ہر نبی نے، کہ اللہ کی عبادت کرو، قیامت قریب ہے، اللہ کی عبادت کرو، قیامت قریب ہے، اللہ کی عبادت کرو، قیامت قریب ہے، اللہ کی عبادت کرو، قیامت قریب ہے۔ آئے آج تک نہیں؟ آئے ہائے، میں کیا پشتوں میں پڑھ رہا ہوں مجلس؟ قیامت قریب ہے، آئے آج تک نہیں۔ اور ایسے ایسے انبیاء نبی آئے کہ جن کی عمریں 2,000 سال، 2,300 سال، آپ غور کیجئے گا، اتنی لمبی لمبی عمریں پانے والے تو کتنا لمبا زمانہ ہے۔ جب مولا سے کسی نے پوچھا کہ مولا تخلیق آدم کی بات کیجئے، تو امام نے فرمایا کون سا آدم؟ آدم سے پہلے آدم، آدم سے پہلے آدم، آدم سے پہلے آدم۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں قربت اور دوری، اور یہ بھی یاد رکھے کہ ہر قریب بیٹھنے والا دوست نہیں ہوتا، ہر قریب بیٹھنے والا دوست نہیں ہوتا، ہم نے یہ دیکھا ہے، انشاءاللہ پھر کبھی اتنا لمبا ٹائم نہیں ہے۔
ہر نبی نے یہی کہا کہ اللہ کی عبادت کرو. کیوں؟ امت نے پوچھا کیوں؟ یہ مولویوں سے نہیں ہے. کیوں؟ یہ کیوں وہ کیوں؟ نبیوں سے بھی ہوا. عبادت کرو. کیوں؟ کہ قیامت قریب ہے. عبادت کرو. کیوں؟ کہ قیامت قریب ہے. اللہ کی عبادت کرو. کیوں؟ کہ قیامت قریب ہے. آئی آج تک نہیں. میں کچھ عرض کر رہا ہوں. آئی آج تک نہیں. قریب ہے، قریب ہے، قریب ہے، قریب ہے، قریب ہے، اور آج تک نہیں آئی. اور اللہ نے پھر کہا کہ اہل بیت سے نجاست دور ہے. اما جس کا قریب اتنی دور ہے اس کا دور کتنی دور ہوگا؟ کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ ہم وہاں بیٹھ گئے. تو عزیزو، اہل بیت سے قریب رہو اور نجاست تو ایسے دور رہو جیسے اہل بیت دور ہیں. آئے ہائے، اس گلی کو نہ گزرو جس سے نجاست کا تعلق ہو. اس خیال کو نہ سوچو کہ جس سے نجاست کا تعلق ہو. ذرا سا پانی نہیں پیتے آپ؟ ذرا سا پانی کا کیوں؟ کہ ڈسٹ ہے. فلٹر مشین لگاؤ. آئے ہائے، تو فکر کو بھی فلٹر مشین بنا لو. میں کچھ عرض کروں. ہر نجاست اہل بیت سے دور ہے تو مسلمانوں نے اسے بھی پکڑ لیا کہ صاحب اللہ کا یہ ارادہ ہے نا کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کا یہ ارادہ کہ ہر نجاست کو دور رکھو تو ارادہ ہی تو ہے. یہ ضروری تھوڑی ہے کہ ارادہ پورا ہو جائے. تو کیا یہ آپ نے اپنا ارادہ سمجھا ہے؟ ارے پہلے محمد کو اپنے جیسا سمجھا، اب اتنا جسور ہو گیا کہ اللہ کو اپنے جیسا سمجھ لیا. اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ ہر نجاست کو دور رکھے. کس سے؟ اہل بیت سے. اب سمجھ میں آیا. زمانہ کہتا ہے کہ صاحب ہمارا دل تو بہت کرتا ہے، ہم کوشش تو بہت کرتے ہیں، ہم بھی یہ چاہتے ہیں ہم بھی جائیں فرش عزا پر، ہم بھی جائیں فرش محفل پر، ہم بھی جائیں مجلسوں میں، مگر کیا کریں؟ میں نے کہا تم نہیں آ سکتے، یہ آپ کی مجبوری ہے. میں منبر کے احترام کرتا ہوں، ہر خطیب کو کرنا چاہیے. یہ مقدس جگہ ہے، اور یاد رکھنا ہر جگہ کی ایک لینگویج ہوتی ہے. کوٹ کی لینگویج الگ ہے، سبزی منڈی کی لینگویج الگ ہے، صرافے کی لینگویج الگ ہے، گھاس منڈی کی لینگویج الگ ہے. منبر بڑا محترم ہے، اس کی لینگویج بھی الگ ہوگی. اس پہ وہ بیٹھتا تھا اس کی طرح منسوب ہے جو کہتا کہ مجھ سے پوچھو زمین سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں. ہر نجاست اہل بیت سے دور ہے. لوگوں نے کہا کتنی دور؟ یہ میں نے بتا دیا کہ کتنی دور ہے، مگر کیسے پتا چلے؟ قسم خدا کی کہ کتنی دور ہے، کتنی پاس ہے. سب کے سب نہیں آ سکتے اس فرش عزا پر، اور اس کی وجہ بھی ہے کیوں نہیں آ سکتے. کبھی سوچا کرو، کسی کو پیسے دے کے دیکھ لیجئے. ہم آئے مجلس پڑھنے کے لیے لیسٹر میں نے کہا برکت بھائی اللہ آپ کے کاروبار میں برکت کرے، مجھے $5000 دے دو. یہ میں مثال دے رہا ہوں، کبھی کوئی کلم میں ڈال دے کے وہاں مانگ رہے تھے. بڑی مصیبت ہے. اور جناب انہوں نے دے دیے، میں لے کے چلا گیا. اب وہ بار بار کہ مولانا نے وعدہ کیا تھا، آئے کہ نہیں آئے، آئے کہ نہیں آئے، کہ وہ تو مانچسٹر آنے تھے، آ کے چلے گئے. اچھا بھائی ادھر نہیں آئے نوشاد سلطان، ادھر نہیں آئے، کہا نہیں وہ تو نہیں آئے. اب کہاں پٹا بھرو پڑیں گے، کہا پتہ نہیں. اسٹینڈ مور میں، کہا پتہ نہیں. وہ تو آئر گئے. کیا مطلب؟ ہر دفعہ تو لیسٹر آتا تھا، اب کے لیسٹر کیوں نہیں آیا؟ اس لیے نہیں آیا کہیں برکت بھائی نہ پکڑ لیں. میں کچھ عرض کر رہا ہوں، کچھ مجھ پہ ہے نا، اس لیے میں نہیں آتا کہیں وہ نہ کہہ دیں کہ لاؤ مولانا جو لے گئے تھے اپنا وعدہ پورا کرو. تو کیوں نہیں آتا؟ اس لیے نہیں آتا کہ ان کا کچھ چاہیے، لہذا علاقہ چھوڑا، لیسٹر چھوڑا. یوں نہیں آتا اس طرف کو کہیں مانگ نہ لے. اب سمجھ میں آیا کہ آپ کیوں نہیں آتے. آپ ہیں مقروض اجر رسالت. ارے صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد.
बार बार घड़ी देखता रहा हूं नूरुद्दीन भाई, इसलिए कि मेरे घड़ी देखने से आपको तसल्ली होगी। सलवात पढ़िए वर मोहम्मद आले मोहम्मद। तो अजीजों, हर निजासत दूर है और कुरान में वाज़े अल्फाज में है, मगर कब? जब नबी ने अपनी बेटी से आके कहा कि बेटी मैं अपने बदन में ज़ौक़ महसूस कर रहा हूं, मुझे अपनी चादर दे दो। हैं? क्या कहा? चादर दे दो। चादर मांगी, किससे मांगी? फातिमा से मांगी। फातिमा ने चादर दे दी। नबी अकरम चादर लेकर के एक गोशे में चले गए। अब तारीख कहती है कि छोटा नवासा आया। नवासा आया, आने के बाद कहा अम्मा तुम पर सलाम, मैं अपने नाना की खुशबू महसूस कर रहा हूं। कहा मेरे लाल जाओ चादर में हैं। पहले फातिमा को सलाम किया, फिर चादर में चले गए। उसके बाद में फिर दूसरा नवासा आया, अम्मा तुम पर सलाम, नाना की खुशबू महसूस कर रहा हूं, मेरे लाल जाओ चादर में हैं, आराम कर रहे हैं चादर के नीचे। ये भी चले गए। उसके बाद में मौला अली आए, नबी की बेटी तुम पर सलाम। सलाम का जवाब मिला, मैं अपने भाई की खुशबू महसूस कर रहा हूं। का चादर में आराम कर रहे हैं। वो भी चले गए। जो कसम खुदा की जमीन से ज्यादा आसमान के रास्ते जानता हो, उसे ये पता नहीं है कि नबी कहां हैं। मगर कोई ना कोई मसला था जिसे आज वाज़े कर देना था। का चादर के नीचे हैं। वो भी चले गए। उसके बाद में क्या हुआ? अब फातिमा जितने भी आए सबने इजाजत चाही। किससे? शहजादी से। इमाम हसन ने इजाजत ली, इमाम हुसैन ने इजाजत ली, मौला अली ने इजाजत ली, चादर के अंदर चले गए। अरे तुम्हें भी इजाजत की जरूरत है हुसैन? नमाज में तो इजाजत ना ली, पुष्ट पे आके सवार हो गए और आज इजाजत मांग रहे हो कि खबरदार तुम ना समझ सकोगे ये मसलहत। आए, इजाजत नहीं ली चादर के अंदर, मगर जितने भी आए सबने पहले फातिमा को सलाम किया। उसके बाद में चादर में गए, माँ को सलाम किया, चादर में गए, अली ने सलाम किया फातिमा को, चादर में गए। क्या मतलब? डायरेक्ट नहीं जा सकते थे, मगर वो आया फातिमा। मैं कुछ अर्ज कर रहा हूं, वाया फातिमा, वाया फातिमा, वाया फातिमा। आज परवरदिगार ये बताना चाहता है कि बगैर वसीले के आले मोहम्मद को मोहम्मद ना मिले तो तुम्हें क्या मिलेंगे? उम्मत मोहम्मद को मोहम्मद क्या मिलेंगे जब बगैर वसीले के इन्हें ना मिले? चुनांचे गए चादर के अंदर। उसके बाद में फातिमा ने भी इजाजत मांगी। बाबा क्या मुझे इजाजत है? बता रहा हूं कि यह आयत कहां नाजिल हुई, कैसे नाजिल हुई, कौन करीब है, कौन कितना दूर है। मां को, बाप को सलाम किया, बाबा क्या मुझे इजाजत है? कहा जाओ बेटी तुम भी चादर के नीचे आ जाओ। सब के सब चादर के नीचे आ गए। अब जब सब चादर के नीचे आ गए तो जिब्राइल ने भी सलाम किया। आप पढ़ते नहीं हदीस किस्सा में, अल्लाह से इजाजत ले ली। गौर कीजिएगा, अल्लाह से इजाजत ले ली। अब दूसरी इजाजत मांग रहे हैं, क्या मुझे भी इजाजत है कि चादर के अंदर आ जाऊं? अरे अल्लाह से इजाजत ले चुके हो, अब तुम्हें क्या इजाजत की जरूरत है? आप गौर कीजिएगा, मगर इजाजत मांगी, इजाजत मांगी। लोग कहते कि साहब शैतान के अहले बैत को नहीं बहका सकता था, क्या अहले बैत को नहीं बहका सकता था? अरे जिनके दरवाजे पर जिब्राइल बगैर इजाजत के ना आए, गौर कीजिएगा, जिनके दरवाजे पर मलकुल मौत बगैर इजाजत के ना आए, शैतान के क्या मजाले के आप गौर कीजिएगा। मगर आ गए, फातिमा भी आ गई, चादर के अंदर आ गई फातिमा भी। अब मसला ये है, अब नबी ने हाथों को उठा के कहा पालने वाले गवाह रहना, ये है मेरे अहले बैत।
آپ غور کیجئے گا، یہ ہے میرے اہل بیت. نبی بتا رہے ہیں چونکہ مسلمان ہیں نا، وہ یہ کہیں گے وہ بھی اہل بیت ہیں، یہ بھی اہل بیت ہیں، انہیں بھی مانو، انہیں بھی مانو، ان کا بھی احترام کرو، ان کا بھی احترام کرو، ان کی بھی عزت کیجئے، ان کی بھی عزت کیجئے. یہ بھی فائز فضیلت، یہ بھی صاحب فضیلت، وہ بھی صاحب کرامت، یہ بھی صاحب کرامت، وہ بھی بڑے، یہ بھی بڑے، وہ بھی عظیم، یہ بھی عظیم، وہ بھی برکتوں والے، یہ بھی برکتوں والے، وہ بھی رحمتوں والے، یہ بھی رحمتوں والے، وہ بھی بلند ہیں، یہ بھی بلند ہیں، وہ بھی عرفہ ہیں، یہ بھی عرفہ ہیں، وہ بھی اعلیٰ ہیں، یہ بھی اعلیٰ ہیں. یہ سب کے سب نبی نے کہا یہ ہیں اہل بیت جو چادر کے نیچے. نبی نے کیا کہا؟ یہ ہیں اہل بیت. مگر کب؟ جب تعارف ہوا اور جبرائیل نے کہا پالنے والے بتا کہ چادر کے نیچے ہیں کون؟ تو جواب کیا آیا؟ فاطمہ ہیں، ان کے بابا ہیں، فاطمہ ہیں، ان کے شوہر ہیں، فاطمہ ہیں، ان کے بیٹے ہیں. ہائے ہائے ہائے. بھائی کہنا تو یہ چاہیے تھا، چونکہ جو فیملی میں خاندان میں بڑا ہوتا ہے لوگ اس کا نام لیتے ہیں، تو سب سے سپر تو نبی تھے. تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ نبی ہیں، ان کی بیٹی ہے، نبی ہیں، ان کے داماد ہیں، نبی ہیں، ان کے نواسے ہیں. مگر کوئی ایک آیت روایت تاریخ مورخ مفتی فتویٰ خطبہ خطیب ایسا لا کے دکھائیے کہ نبی کے ذریعے تعارف ہوا ہو. تعارف ہو رہا ہے فاطمہ کے ذریعے کہ فاطمہ ہیں، ان کے بابا ہیں، فاطمہ ہیں، ان کے شوہر ہیں، فاطمہ ہیں، ان کے بیٹے ہیں. تعارف نبی کے ذریعے نہیں ہوا، تعارف ہوا ہے فاطمہ کے ذریعے. یعنی اللہ بتانا چاہتا ہے کہ نبی کے رشتہ داروں کا نام اہل بیت نہیں ہے، فاطمہ کے رشتہ داروں کا نام اہل بیت ہے. علی 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 علی. بس یہ مختصر سا نعرہ اچھا ہے، چونکہ ایک جگہ مجلس پڑھ رہے تھے، انہوں نے بہت دیر تک نعرے لگا دیے. ایک مرد مومن اٹھا اور مصاحب سے کہنے لگا مولانا تمہارا ٹائم پٹ گیا تمام ہے. کیوں؟ بولے یہ بھی تو تمہارے میں جائے گا، ٹائم کدھر جائے گا؟ تو ایسا تو نہیں ہے. صلوات پڑھیے پر محمد و آل محمد. تو ہر نجاست اہل بیت سے دور ہے. تو نبی نے کیا کہا؟ یہ ہے میرے اہل بیت. اور قرآن میں آیت نازل ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. آج نبی نے بتا دیا کہ اہل بیت ہے کون. مگر جب سب جا رہے تھے اہل بیت میں چادر کے نیچے، اچھا مجھے یہ بتائیے نبی نے کیا کہا؟ کیا ارشاد فرمایا ختم مرتبہ نے؟ بیٹی میں ذوب محسوس کر رہا ہوں، نقاہت، کمزوری، چادر دے دو. اب چادر لے لی، اگر میں یہاں ہوں میری طبیعت ہو جائے خراب، خدا نہ کرے، اور میں کہوں مولانا دھیرانی صاحب دھیرے دھیرے سن رہے ہو، میری طبیعت خراب ہے، ذرا ایک چادر دے دو، میں آرام کرنا چاہتا ہوں. اب انہوں نے کہا ٹھیک ہے مولانا. انہوں نے مجھے اپنی چادر دے دی، میں آرام سے لیٹ گیا. اب مجھے یہ بتائیے طبیعت خراب ہے. اب میرے دوست آئے ملنے کے لیے، ان کا مولانا کدھر چھے؟ اس نے کہا وہ سو رہا ہے، وہ رہے. دوسرا ہے مولانا کہاں ہیں؟ وہ ہیں. تیسرا ہے مولانا کہاں ہیں؟ وہ ہیں. چوتھا ہے مولانا کہاں ہیں؟ وہ ہیں. پانچواں ہے مولانا کہاں ہیں؟ وہ ہیں. لیکن میں 5 تک لے آیا فگر، اگر 3 تک چھوڑ دیتا تو آپ ناراض ہو جاتے. آپ غور کیجئے گا، بڑی نزاکت بھرا ماحول ہے یہ کہ صاحب 3 کو کیا کر ہمیں بنا دیا خلیفہ. ارے نماز مغرب بھی 3 ہے جو کہیں بھی قصر نہیں ہے. آپ غور کیجئے گا. اب مجھے یہ بتائیے میری طبیعت ناساز ہے، مولانا دھیرانی صاحب کو روکنا چاہیے تھا یا بھیجنا چاہیے؟ میں کچھ عرض کر رہا ہوں بھائی، روکنا چاہیے یا بھیجنا چاہیے؟
لو جی کیا کہتی ہے روکنا چاہیے کہ پھر مل لینا، کل مل لینا، پرسوں مل لینا، کچھ دیر آرام کرنے دو. روکنا چاہیے یا بھیجنا چاہیے؟ تو فاطمہ کو بھیجنا چاہیے تھا کہ روکنا چاہیے تھا؟ مگر بھیجا. اور جس کو روکنا چاہا، جب سب کو جاتے ہوئے دیکھا تو ایک بی بی نے بھی ہمت کی. ایک بی بی نے ہمت کی کہ نبی اللہ کیا میں بھی آ سکتی ہوں چادر کے اندر؟ تو نبی نے کیا کہا؟ ام سلمہ تم خیر پر ہو مگر اہل بیت میں نہیں ہو. میں کچھ عرض کر رہا ہوں، آپ بھی مجلس سنتے ہیں ماشاءاللہ. ام سلمہ تم خیر پر ہو مگر اہل بیت میں نہیں ہو. جسے نبی خیر پر کہہ دے، جسے خیر البشر خیر پہ کہہ دے، اس کا کردار کی عظمت لگاؤ، اس کے وقار کی عظمت لگاؤ، اس کے منزل کے اندر عظمت لگائیے کہ کتنی بلند بالا اعلیٰ ہے. ام سلمہ تم خیر پر ہو مگر اہل بیت میں نہیں ہو. نبی نے کیا کہا؟ خیر البشر نے کیا کہا؟ ختمی مرتبت نے کیا کہا؟ مکی نے کیا کہا؟ مدنی نے کیا کہا؟ خلق اول نے کیا کہا؟ خلق اول نے کیا کہا؟ کمال اول نے کیا کہا؟ ام سلمہ تم خیر پر ہو مگر اہل بیت میں نہیں ہو. اہل بیت میں نہیں ہو. اب پتا چلا. میں یہ تو تعجب کرتا ہوں، اما جب خیر والی بی بی اہل بیت میں نہ ہو سکی تو شر والی بی بی اہل بیت میں کیا ہے؟ تو عزیزو، یہ ہمیں دیکھنا ہے، ہمیں سوچنا ہے کہ کہاں کہاں خیر ہے، کہاں کہاں شر ہے. جہاں جہاں خیر ہے وہیں وہیں اہل بیت ہے، جہاں جہاں شرارتیں ہیں وہاں اہل بیت کا کوئی تعلق نہیں ہے. صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. تو ہر نجاست اہل بیت سے دور ہے. اہل بیت کسی نجاست کے قریب نہیں جا سکتے. مجھے بڑی ملا جلا کے مجلس پڑھنی ہوتی ہے، اس لیے کہ ینگسٹر میرے نوجوان بھائی کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ملا سیکھنے کو؟ مولانا صاحب ہمیں کیا ملا سیکھنے کو؟ اہل بیت کی معرفت سیکھ لیجئے، سب کچھ آ جائے گا. آپ غور کیجئے گا. ابھی بہلول کمیٹی کا لڑکا لیکچر دے رہا تھا نا، ہائے ہائے یہ تو دیوانوں کا عالم ہے جن کی کمیٹیاں ہیں. میں کچھ عرض کر رہا ہوں. ہر نجاست دور. تو عزیزو اگر رزق کھاؤ تو وہ کھائیے جس کا نجاست سے کوئی تعلق نہ ہو. کام کیجئے تو وہ کیجئے جس سے نجاست کا کوئی تعلق نہ ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے اپنا وطن چھوڑا، اپنا گاؤں چھوڑا، اپنا دیش چھوڑا اور پھر ہم آ کر الجھ جائیں. یہ بھی سوچا کیجئے، اس لیے کہ یہ بچے ہمارا کل ہیں، ہمارا فیوچر ہے، ہمارا مستقبل ہے. یہ قبر کا چراغ ہیں، یہ قبر کا نور ہیں. کہیں ایسا نہ ہو دولت کے ہنگامے میں ہم طہارت و نجاست کو بھول جائیں. میں اسی لیے فضائل اہل بیت سے آغاز کیا میں نے، تاکہ ان کی محبت دلوں میں بسی رہے اور نجاست ہم تک نہ آنے پائے. آپ غور کیجئے گا، ورنہ کیوں؟ جیسی غذا کھائیں گے ویسے فکر پیدا ہوگی. اگر طاہر غذا کھائیں گے تو سوچوں میں طہارت آئے گی، اگر نجس غذا کھائیں گے تو سوچوں میں نجاستیں آئیں گی. کیا آپ نہیں دیکھتے جناب ابو الاسود دوئلی، مولا علی کا صحابی، قصیدہ کہنا چاہتا ہے مولا کی شان میں، قصیدہ نہیں ہوتا، قلم رک گیا، نہ رکنے والا قلم. ایک مرتبہ بیٹی سے کہا بیٹی یہ بتاؤ کہ آج کھانا کہاں سے آیا تھا؟ کہتا ہے کہ بابا دربار سے. بس دربار کا نام سنا اور سمجھ گئے کہ علی کی شان میں فضائل کیوں نہ ہوئے. فوراً گئے، دو انگلیاں اپنے دہن میں ڈالی اور قے کی. اب آئے وضو کیا، اب قصیدہ کہا، بہترین قصیدہ کہا. کیا مطلب؟ یعنی جب تک شکم میں نجاست ہے نہ زبان پر فضائل اہل بیت آئیں گے، نہ دماغ میں فضائل اہل بیت آئیں گے.
تو عزیزو اگر یہ چاہتے ہو کہ فکر میں طہارت ہو، سوچوں میں طہارت ہو، نسل میں طہارت ہو، حسب میں طہارت ہو، نسب میں طہارت ہو، بچوں میں طہارت ہو، تو پھر ہمیں محبت اہل بیت پر عمل کرنا ہوگا. اور ان کی سچی محبت اگر ہمارے دلوں میں آگی تو پھر رزق حرام کی طرف ہمارے قدم نہیں جائیں گے. آپ نے دیکھا، میں نے ہلکا سا آپ کو ایک واقعہ سنا دیا، اور سنیے. جناب بہلول دانا کھانا آیا، دربار کا سپاہی لایا. بہلول کیا بات ہے کہ کھانا کھا لو. اس نے کہا کہ لے جاؤ. کہ کمال کر رہے ہو، کھانا کھا لو. کہ کہاں سے لائے ہو؟ کہ دربار سے لایا ہوں. کہ پھر واپس لے جاؤ. تو سپاہی کہتا ہے تمہیں معلوم نہیں ہے کہ بادشاہ تمہیں قتل کرا دے گا، ورنہ کھانا کھا لو. بہلول کہتا اچھا اگر واپس لے جانا نہیں چاہتے تو یہ سامنے کتا بیٹھا ہے اسے کھلا دو. کہ توہین کر رہے ہو دربار کے کھانے کی. جیسے سپاہی نے بلند آواز میں کہا تو بہلول نے کہا آہستہ کہ آہستہ بول، اگر کتے نے سن لیا تو یہ بھی نہیں کھائے گا. سلوا پڑے پر محمد آل محمد. تو عزیزو اہل بیت سے ہمارا طہارت کا رشتہ ہے، اہل بیت سے ہمارا پاکیزگی کا رشتہ ہے، اہل بیت سے ہمارا تزکیہ نفس کا رشتہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے ہنگامے میں ہم اہل بیت کو بھول جائیں، نہیں، ہر قدم پر اہل بیت کو یاد رکھنا ہے. اگر یہ یاد رہے تو قرآن بھی یاد رہے گا، اگر یہ یاد رہے تو تفسیر قرآن بھی یاد رہے گی، اگر یہ یاد رہے شریعت بھی یاد رہے گی، یہ یاد رہے تو مشیت بھی یاد رہے گی. لہذا رکھنا چاہیے اس دنیا کے ہنگامے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھول جائیں. آج یہی ہو رہا ہے، جگہ جگہ لوگ تذبذب میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں. کہ مولانا کوئی دعا بتائیے، کوئی تعویذ بتائیے تاکہ بچے ہمارے انڈر میں رہیں، بچے ہمارے رہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ماحول کا اثر بچوں کے ذہنوں پر کیا بڑوں پہ بہت جلدی آ جاتا ہے. تو ہمیں انہیں بھی محفوظ رکھنا ہے. کہیں ایسا تو نہ ہو مثلا ہم آئے، آپ کیا مجلس پڑھنے کے لیے لیسٹر میں جا رہے تھے کہ 100 کا پاؤنڈ دیکھا، جھک کے اٹھا لیا، اور اس کے بعد میں تھوڑی دیر کے بعد میں جب وضو کرنے لگے تو ایک دم چہرہ زرد ہو گیا. میرے دوست نے کہا مولانا کیا ہوا؟ میں نے کہا بھائی ہوتا کیا، میں تو لٹ گیا. کہ 100 کا پاؤنڈ مل گیا، آپ کہتے ہو کہ لٹ گئے. میں نے کہا پاؤنڈ اٹھاتے وقت میرے ہاتھ میں ایک ڈائمنڈ کی انگوٹھی تھی، وہ گر گئی، لہذا بڑا افسوس ہو گیا. ارے پاؤنڈ کتنے کا تھا؟ وہ تو انگوٹھی 50,000 کی تھی. میں کچھ عرض کر رہا ہوں، یعنی پایا کم کھو دیا زیادہ. تو کہیں ایسا نہ ہو اس دنیا کمانے کے چکر میں ہم دنیا تو کما لیں، اپنے بچوں کو کھو دیں. سلوا پڑھیے بر محمد آل محمد. لہذا آئیے اور الحمدللہ آتے ہیں مجالس میں، اپنے پہلو میں بچوں کو بٹھائیے. وہ مجلس چاہے انگلش کی ہو چاہے اردو کی ہو، ہر جگہ بزنس مین بن کے نہیں بیٹھا جاتا. اور اگر بزنس مین بن کے بھی بیٹھے ہیں تو فرش حسین پہ آنے والے کو گھاٹا کبھی نہیں ہوتا. میں کچھ عرض کر رہا ہوں، فرش حسین پر آنے والے کو گھاٹا کبھی نہیں ہوتا. عزیزو تو ہمیں اس فرش پہ آنا ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ آنا اور بچوں کو ساتھ لانا. ابھی نہیں دیکھا چھوٹے سے بچے نے کتنا اچھا پڑھا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ اس کی پیشانی چوم لوں. یہ کیا سب ہے؟ یہ سب ہے تربیت، حسینی تربیت، اہل بیتی تربیت. تو لہذا فرش ادا پر لائیے، یہ نہیں کہ مجلس انگلش کی ہے یا اردو کی. اس فرش پہ لائیے. فرش پہ آنا ان کا کام ہے، لانا تمہارا کام ہے، ہدایت کرنا اس کا کام ہے. بس جتنا کام ہمارا ہے ہمارا کرنا چاہیے، باقی کام اس کا ہے، انہیں کرنے دو. میں کچھ عرض کر رہا ہوں. تو عزیزوں کیا نہیں دیکھا کیا حسنین کو کسی نصیحت کی ضرورت تھی، کسی تبلیغ کی ضرورت تھی؟ جاتے تھے کہ نہیں؟ اور جب نانا کے پاس بیٹھتے تھے اور آتے تھے تو فاطمہ پوچھتی تھی کہ نہیں بیٹا آج نانا نے کیا کہا، اور کہا تو دوہرا کے بتاؤ بیٹا کیا آج نانا نے کہا. پوچھتی کہ نہیں پوچھتی تھی؟ میں کچھ عرض کر رہا ہوں.
یہ کبھی نہیں کہا گھر میں آئیں گے بیٹھے رہو، نانا بتا دیں گے، نہیں، بچے آئیں، آپ نہ آئیں پھر بھی انہیں بھیجئے اور پوچھے کہ گئے تھے تو مولانا نے کیا پڑھا. آپ غور کیجئے گا. بس جب آپ اس دروازے پر آ جائیں گے پھر اس دروازے پر آنا ہمارا کام ہے اور ہر اعتبار سے سنبھالنا ان کا کام ہے. صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. تو عزیزو، ہر نجاست اہل بیت سے دور، ہر طہارت اہل بیت سے قریب. لہذا قریب تر آ کر یہ بتائیے کہ ہم اہل بیت سے کتنا قریب ہیں. یقیناً یہ قربتوں کی تو علامت ہے اور دلیل ہے کہ مسلسل آپ عزاداری کر رہے ہیں، آپ ماتمداری کر رہے ہیں. کل بھی کتنا عظیم الشان ماتم کیا ہے میرے جوانوں نے، اور کیا اہتمام کیا ہے میری جماعت نے. آنے والوں کا کیا ویلکم تھا. خدا سلامت رکھے آپ کو. کیا رونق تھی، کتنی دعائیں دے رہی ہوگی حسین کی اجڑی ہوئی بہن زینب. نہ کبھی رونے میں کنجوسی کیا کیجئے اور نہ کبھی ماتم میں. اس لیے کہ اگر محشر میں ایک سوال پوچھ لیا زینب نے، بس ایک، کہ رونے والوں تم پہ کون سی بندش تھی، یا علی کی بیٹی نے ایک سوال کر دیا کہ تمہارے تو ہاتھ کھلے تھے، میں تو اس لیے ماتم نہ کر سکی کہ پسے گردن ہاتھ بندھے تھے. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا. ہائے میں نے نام حسین لیا، میرے عزیز بھی لگ کے رونے لگے. آج 1400 سال کے بعد میں جب آج یہ حالت ہے، زینب کا کیا حال ہوگا. سامنے نوکے نیزہ پا حسین کا سار، لیلا کا کیا عالم ہوگا. نوکے نیزہ پا علی اکبر کا سار، کہیں علی اصغر کا سار. اللہ اللہ، کیا مصائب سے گزر گئے اہل بیت. ہاں عزیزو، کل آپ نے جناب سکینہ کی شہادت کی مجلس سنی، عجیب گریہ ہو رہا تھا، عجیب گریہ ہو رہا تھا. حسین کی یتیمہ، حسین کی مظلومہ قید خانہ شام کے سناٹے میں دم توڑ گئی. اللہ اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا. میں سوچ رہا ہوں کہ جناب سکینہ کے مصائب کہاں سے شروع کروں، کون سا مصائب پڑھوں. کیا وہ مصائب پڑھوں جب باپ کے قدموں پہ سر رکھ کے کہا تھا بابا اگر جا رہے ہو تو ہمیں مدینے پہنچا دو، یا شام غریبہ کی وہ روایت پڑھوں جب شام غریبہ کا اندھیرا تھا، زینب آواز دے رہی تھی اینا اینا سکینہ، اینا اینا سکینہ. ایک آواز آئی زینب آہستہ بولو میری سکینہ ابھی سوئی ہے. یا وہ روایت پڑھوں کہ بی بی کو بار بار تماچے لگائے جا رہے تھے، مگر ہاں عزیزو سکینہ کی ایک ہی تمنا تھی، پھوپھی اماں گھر کب جائیں گے، اے پھوپھی اماں گھر کب جائیں گے پھوپھی. روایات میں ملتا ہے کہ سکینہ تمام دن گزار دیتی تھی. اور عزیزو یہ بچے کی فطرت میں شامل ہے. بچہ کہیں سفر پہ آپ کے ساتھ چلا جائے پورا دن مہمانداری میں گزار دے گا، لیکن جب شام کا وقت ہوگا اگر ماں ساتھ ہے تو ماں کا دامن پکڑ کے کہے گا اماں گھر کب جاؤ گی. اگر باپ ساتھ ہے تو باپ کے سینے سے لگ کے کہے گا بابا گھر کب جاؤ گے. روایات میں ملتا ہے کہ سکینہ پورا دن کبھی سکینہ امام زین العابدین کے پہلو میں بیٹھ کے، کبھی ام کلثوم کے پہلو میں بیٹھ کے، کبھی جناب رباب کے پہلو میں بیٹھ کے، کبھی جناب زینب کے پہلو میں بیٹھ کے ہائے بابا گزار دیتی تھی. مگر جب شام کا وقت آتا تھا، سورج ڈھلنے کے قریب ہوتا تھا، ارے سکینہ قید خانے کی جالیوں کو تھام کے دروازے پہ بیٹھ گئی. ادھر سورج چھپنے کے قریب ہے. ایک مرتبہ سکینہ نے ارے سلاخوں کو پکڑ کے کہا اے میرے بابا کیا آج بھی نہ آؤ گے بابا،
اے بابا سورج چھپنے لگا. یہ کہہ کے ایک جملہ کہا, بابا میں اتنا بتا دو سکینہ کس کے سینے پہ سوئے گی؟ بابا مجھے نیند نہیں آتی, خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا. ہاں عزیزو, سکینہ کو وطن جانے کی بڑی تمنا تھی. اے پھوپھی اماں ہم گھر کب جائیں گے, اے بھیا سجاد ہم گھر کب جائیں گے, مگر اللہ اللہ جب گھر جانے کا وقت آیا, ہاں جب گھر جانے کا وقت آیا, ایک مرتبہ قید خانہ شام میں قیامت برپا ہو گئی. قید خانہ شام میں قیامت برپا ہو گئی. آواز آ رہی ہے, سکینہ اے بیٹا سکینہ, اے سکینہ کے گھر نہ چلو گی سکینہ, آواز آ رہی تھی. ہاں عزیزو, ایک مرتبہ قافلہ تیار ہو گیا. بس تاریخ کہتی ہے کہ جناب رباب نے شام کی رہنے والی عورتوں کو بلایا, اے بیویو ہمارے قریب آ جاؤ. شام کی عورتیں آئیں. ایک مرتبہ رباب نے کہا, ہم پیاسے رہے, ہم نے پانی نہیں مانگا, ہم نے کوئی ردا نہیں مانگی, مگر شام کی رہنے والی عورتوں ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہی ہو, ارے قید خانہ شام کے اندھیرے میں میری سکینہ سو رہی ہے, رات کے سناٹے میں گھبرا جائے گی. تم سے گزارش یہ ہے, دن چھپنے سے پہلے, اندھیرا ہونے سے پہلے چراغ جلا دیا کرنا. خدا کسی غم میں نہ رلائے. لو عزیزو, مجلس تمام ہو گئی. بڑی تمنا تھی سکینہ کو وطن جانے کی, مگر اللہ اللہ جب وطن جانے کا وقت آیا تو سکینہ وطن نہ جا سکی. مگر وطن جانے کی بڑی خوشی ہوتی ہے, مگر وطن جانے کیسے جائیں؟ رباب کس انداز سے مدینے سے, رباب کس انداز سے قید خانے سے چلی. اللہ اکبر, خدا حافظ کہا مگر چلی گئی. قیامت کی منزل یہ ہے کہ جب یہ قافلہ واپس مدینے جانے لگا, کربلا سے بیبیاں تیار ہونے لگی, ناقوں پر سوار ہونے لگی. ایک ایک بیوی کو زینب نے سوار کرا دیا, مگر ایک مرتبہ جناب زینب گھبرا کر بیمار امام کے قریب آئیں. آنے کے بعد کہا, میرے لال سید سجاد قیامت ہو گئی. کیا ہوا پھوپھی اماں؟ کہا, میرے لال کہیں بھابھی رباب نظر نہیں آتی. اے میرے لال کہیں بھابھی رباب نظر نہیں آتی. پھوپھی اماں چلو تلاش کیا جائے. تاریخ کہتی ہے آگے آگے زینب, پیچھے پیچھے ام کلثوم آواز دے رہی تھی, اینا اینا رباب, اینا اینا رباب, اینا اینا رباب. ارے کیا دیکھا رباب؟ ایک قبر کے قریب بالوں کو بکھرائے ہوئے ماتم کر رہی ہیں. اے میرے والیوں وارث, حسین قافلہ واپس مدینے جا رہا ہے. فاطمہ کے لال مجھے اجازت دے دے, رباب واپس مدینے چلی جائے یا کربلا میں رہ جائے. جناب زینب آگے بڑھی. آگے بڑھنے کے بعد بازو ہلا کے کہا, بھابھی رباب, بھابھی رباب قافلہ آپ کا منتظر ہے, قافلہ آپ کا انتظار کر رہا ہے. اے بھابھی کیا واپس مدینے نہ چلو گی؟ بھابھی رباب مدینے نہ جاؤ گی؟ ایک مرتبہ رباب نے اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا, زینب کے چہرے پہ نگاہیں کی, اشارے سے کہا. علی کی بیٹی خاک پر بیٹھ گئی. زینب نے ہاتھوں کو جوڑا, اے بھابھی رباب. زینب نے ہاتھوں کو جوڑا, بھابھی چلو قافلہ تمہارا انتظار کر رہا ہے. رباب نے زینب کے گلے میں باہیں ڈال دی. علی کی بیٹی تم شوق سے مدینے چلی جاؤ, مگر رباب تو مدینے نہ جائے گی. پسے پردہ سنو بہنوں, قیامت کی منزل ہے, قیامت کی منزل ہے. رباب کہتی ہیں, زینب مجھے معاف کر دے علی کی بیٹی. ارے زینب رباب مدینے نہ جائے گی. زینب نے کہا, بھابھی رباب مدینے کیوں نہ جاؤ گی؟ کہا, زینب انصاف چاہتی ہوں. زینب گھر کی رونق دو چیزوں سے ہوتی ہے, یا تو وارث موجود ہو یا بچے سلامت ہو. مجھے معاف کرنا علی کی بیٹی, اگر تیرے اون محمد مارے گئے ہیں تیرا دروازہ تو کھلا ہے, تیرا وارث تو سلامت ہے, مگر رباب جا کے کیا کرے؟ سکینہ قید خانہ شام میں
وارث کربلا میں، ہائے علی اصغر کربلا میں، میری گود بھی اجڑ گئی، میری مانگ بھی اجڑ گئی، رباب نہ جائے گی۔ اللہ لعنت ماتم حسین۔